کہا جاتا ہے کہ نمرود کی ایک بیٹی تھی جس کا نام رحیمہ تھا، لیکن اسے روبا کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تو اس وقت وہ لڑکی اوپر محل سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا اور آگ کے ارد گرد بہت سارے گلاب کے پودوں اور پانی اور درختوں کو دیکھا جن پر پرندے چہچہا رہے تھے، تو دل میں کہنے لگی کہ میرا باپ تو کچھ بھی نہیں ہے، قدرت، عزت اور بادشاہی تو اللہ رب العالمین کی ہے جو ابراہیم کا رب ہے۔ میرا والد تو جھوٹا اور عاجز ہے، آدمی کو ہلاک کرنے پر بھی قادر نہیں۔ وہ یہ سوچتی اکیلی ہی اپنے محل سے نکلی اور اس آگ کے قریب آ گئی۔ اس نے باہر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکارا کہ اے ابراہیم، کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی آپ کے رب کی بارگاہ میں اجازت پا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، وہ شخص جس کا دل میرے رب کے لیے خالص ہو تو آگ میں اس کا حال بھی اسی طرح ہوگا جس طرح میرا حال ہے۔ اس نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ تمہارے رب کے ساتھ صلح کر لوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو پھر آگ میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے آگ میں داخل ہونا چاہا لیکن ڈر گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ڈرو نہیں۔ اسی وقت آگ کو حکم ہوا کہ اے آگ، میری بندی کی حفاظت کر۔ اس کے بعد وہ آگ میں داخل ہو گئی۔ وہ جس جگہ پاؤں رکھتی اللہ کے حکم سے وہاں سے آگ ٹھنڈی ہو جاتی۔ اسی طرح وہ چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی اور کہنے لگی لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں گی آپ کے دین کو نہیں چھوڑوں گی اور اپنے ظالم اور سرکش والد کو بھی دعوت دوں گی، ہو سکتا ہے وہ میری نصیحت مان لے۔ یہ کہہ کر وہ واپس آئی اور اپنے والد کے پاس گئی۔ وہ اس وقت تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے لشکری اس کے ارد گرد جمع تھے، کچھ کھڑے تھے اور کچھ بیٹھے تھے۔ وہ جا کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی اے میرے باپ، تو کب تک جھوٹے دعوے کرتا رہے گا؟ کیونکہ خدائی اور قدرت و طاقت تو اس خدا کے لیے ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ میں گلاب کے پھول، سبزہ باغات اور بہتا دریا پیدا کر دیا ہے۔ بادشاہی تو اس کی ہے، تیری کیا بادشاہی ہے؟ تو ایک آدمی کو گزند پہنچانے سے عاجز ہے اور اس پر قادر نہیں۔ ساتھ ہی اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ اس کا لعنتی باپ یہ بات سن کر غصے میں آ گیا اور اس سے کہنے لگا اپنے دین سے پھر جا، اپنی جان پر ظلم نہ کر، ورنہ میں تجھے ایسی سزا دوں گا کہ دنیا والے اس سے عبرت حاصل کریں گے۔ اس نے کہا کہ میں دین حق کو ہرگز نہیں چھوڑوں گی اور نہ ہی اپنے رب کی نافرمانی کروں گی، تو جو چاہے کر لے۔ اس نے یہ سن کر اپنے کارندوں کو حکم دیا تو انہوں نے اس کے کپڑے اتار دیے اور اسے پیٹنا شروع کر دیا، لیکن وہ اپنے دین سے نہ پھری۔ پھر نمرود نے اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا۔ اس کے کارندوں نے اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے، لیکن اس اللہ کی بندی نے اف تک بھی نہ کی۔ پھر نمرود نے اسے مختلف سزائیں دیں، لیکن وہ اپنے دین پر ڈٹی رہی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو وحی فرمائی کہ وہ جنت میں جائے اور اس کے لیے وہاں سے اعلیٰ پوشاک لے کر اس کے پاس جائے۔ وہ فرشتہ پوشاک لے کر اس کے پاس گیا اور وہ پوشاک اس کو دیا اور ساتھ ہی اپنے نورانی پر اس کے بدن پر ملے تو اس کے تمام زخم اللہ کے حکم سے درست ہو گئے۔ اس نے وہ پوشاک پہن لی۔ پھر ایک تیز ہوا آئی اور اسے اڑا کر انجانے مقام پر لے گئی۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے شیئر لازمی کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اچھی بات دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔